وہ امریکن پریزیڈنٹ اور کچھ لوگ اور مل کے غزہ کا، فلسطین کا فیصلہ کریں گے، اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہاں پہ ہم گھر بنائیں گے، 5 سال بعد فلسطینیوں کو واپس کریں گے اور وہاں پہ میرا بیٹا بھی کام کرے گا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے اور کوئی کچھ کر لے، اگر امریکن پریزیڈنٹ اس معاملے میں سنجیدہ ہوئے اور یہ فیصلہ نافذ ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکے گی اور خدا کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ یہ جھوٹی باتیں کرنا اور جھوٹ پہ قوموں کو چلانا، یہ ہمیشہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جس افغانستان کی جنگ میں قبروں سے خوشبو آتی تھی اور جہاں بشارتیں ہوتی تھی خوابوں میں، اور جہاں پر لوگ مٹی اٹھاتے تھے اور تبرکن لے جاتے تھے اور جنت کی حوروں کے وعدے ہوتے تھے، بلاؤ اس ساری مذہبی قیادت کو، بلاؤ ان سارے مولویوں اور مفتیوں کو کہ تم میں سے کوئی ایک بات بتاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزہ کی جنگ میں کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ وہ تو ان کے بنو عمام تھے، ان کے چچا زاد تھے، ان کی قوم تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشخبری نہیں دی۔ اس لیے یہ مذہبی قیادتیں مذہب کے کارڈ کو استعمال کر کے جو جھوٹ بکتی ہیں اور لوگ اس کے پیچھے اندھے ہو کے چل پڑتے ہیں، اس کا نتیجہ ٹھیک وہی نکلنا تھا جو نکلا۔ کوئی اللہ مدد کو نہیں آیا، کوئی فرشتے مدد کو نازل نہیں ہوئے، کوئی تمہارے خواب کام نہیں آئے۔ تم کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہو، اور قیامت میں بھی اللہ نے ایک مقام رکھنا ہے، مقعد صدق، جسے قرآن کہتا ہے کہ سچے لوگوں کو ہم وہاں پر کھڑا کریں گے۔ تم اس مقام سے محروم ہو کے جھوٹوں کے مقام پر فائز ہو جاؤ۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اور سب سے زیادہ تنہائی، کیا گھر میں، کیا خاندان میں، کیا ممالک میں، کیا دنیا میں، اس کو ملتی ہے نفرت اور اس کو مخالفت اور تنہائی، جو آدمی سچ بولے، جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دے۔